السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كان له سعة ولم يضحى فلا يقربن مصلنا او كما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ذو الحجہ کے مبارک دن گزر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب، مقبول، پسندیدہ اور فضیلت والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں ان ایام کی، ان دنوں کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ امید ہے کہ سننے والوں نے اور سنانے والے نے بھی کچھ نہ کچھ عمل کیا ہوگا۔ ان دنوں کے اندر اللہ کے بارگاہ میں جو بہترین نیکی ہے وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حمد بیان کرنا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کثرت سے پڑھنا اور صحابہ کرام سے مختلف تکبیرات کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ یہ کلمات مختلف روایات میں صحابہ سے مروی ہیں۔ ہم نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجہ کا جب چاند نظر آ جاتا تو بازاروں میں نکل جاتے، اونچی آوازوں میں تکبیرات پڑھتے، خود بھی پڑھتے اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تاکید ہے کہ ان دنوں میں اللہ کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی الوہیت کا تذکرہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا معمول بھی آ گیا، آپ کی تاکید بھی آ گئی، صحابہ کا عمل بھی آ گیا۔ اب ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اس ذو الحجہ کے آخری 2 ایام، عشرہ ذو الحجہ کے آخری 2 ایام اللہ کی بارگاہ میں ان تمام 10 دنوں سے زیادہ اہمیت والے ہیں۔ پہلا 9 ذی الحج یوم العرفہ، عرفہ کا دن۔ دوسرا 10 ذی الحج جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے۔ نہر عربی زبان میں کہتے ہیں خون بہانے کو۔ اور اس دن
یعنی 10 ذوالحجہ کو عید والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ قربانی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ وضع کر دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اس رزق کو جو اللہ انہوں نے دیا ہے، مِن بہیمۃ الانعام، وہ جو پالتو جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کو کھاتے وقت یا ان کا استعمال کرتے وقت۔ اب اس آیے مبارکہ میں اللہ نے 3 چیزیں بیان کی۔ پہلی، ہر امت کے اوپر قربانی کا ایک طریقہ وضع تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، سب کے لیے قربانی کا کوئی نہ کوئی طریقہ وضع اللہ نے کیا تھا۔ دوسرا مسئلہ، یہ قربانی کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اس کو استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کرنا، یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اس رزق کو میں اپنے لیے حلال کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، یعنی اللہ نے یہ مجھے رزق دیا، کسی میں طاقت اور سکت نہیں ہے کہ مجھے رزق دے سکے، میری جان کو سہولت دے سکے، میرے لیے خوراک کا، لباس کا، دنیاوی ضروریات کا بندوبست کر سکے۔ یہ کبریائی کا تذکرے کا مقصد یہ ہے۔ یہ اللہ کے نام لے کے جانور ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں توحید کا درس رہے کہ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تیسری بات اس میں جو بیان کی گئی ہے وہ کون سے جانور استعمال کرنے ہیں؟ ویسے تو حلال جانوروں کی ایک لمبی فہرست ہے، یعنی پانی کے تقریباً تمام جانور حلال ہیں۔ زمین پر چلنے والے چوپائے جو ہیں، جو درندے نہ ہوں، یعنی وہ جانور جو جانوروں کا شکار کرتے ہیں، زہریلے جانور، حشرات الارض، یعنی جو کیڑے مکوڑے گندگی کے جانور ہیں، وہ استعمال نہیں کرنے، وہ حرام ہے۔ یہی حکم پرندوں پر ہے کہ جو پنجوں سے کھاتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، وہ پنجوں سے کھانے والے جانور استعمال نہیں کریں۔ اب جو حلال جانور ہیں ان میں سے قربانی کن جانوروں کی ہوگی؟ بہیمۃ الانعام، پالتو گھریلو جانور جو ہم گھروں میں پالتے ہیں۔ کون سا؟ گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ جانور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اب ان جانوروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرمائی ہے۔ وہ تخصیص کیا ہے؟ کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ قربانی کے وقت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک وہ ایک مخصوص عمر کے نہ ہوں۔ بکری، گائے، اونٹ، ان تینوں کا مسنہ ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعثر علیکم، کوئی بھی جانور ذبح نہ کرو قربانی کے لیے الا مسنۃ، مگر وہ جو دوندا ہو۔ یعنی یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سختی کرتے ہیں کہ الا مسنۃ سے مراد یہ ہے کہ صرف دوندا ہی کرنا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے، تابعین کے، محدثین کے اقوال اس حدیث کی شرح میں
وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کم سے کم عمر کی حد ہے، یعنی اگر کسی کو بڑا جانور مل جاتا ہے جسے ہم چوگا جانور کہتے ہیں یا چھگا کہتے ہیں، یعنی 4 دانت والا 6 دانت والا، اگر وہ جانور بھی مل جاتا ہے اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ کم سے کم عمر کی حد ہے کہ جانور دوندا ہونا چاہیے۔ اب اس کی جانوروں میں عمر کی تعین کس طرح ہوگا؟ اونٹ جو ہے وہ کم از کم 5 سال کا ہو تو مسنہ ہوتا ہے، گائے کم از کم 2 سال، اور بکری کا بچہ وہ 1 سال یا اس سے زیادہ کا ہو تو مسنہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے لیے مشکل ہو یا جانور کم ہیں یا اس کے پاس استطاعت اتنی نہیں ہے کہ اس کے پیسوں میں کوئی مسنہ جانور آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان یعسر علیکم، اگر تمہارے لیے آسانی ہو تو مسنہ کرو، اور اگر آسانی نہیں ہے فَتَذْبَحُوا جَزَعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، بھیڑ کا جزا کر، جزا عربی زبان میں کہتے ہیں 6 ماہ یا اس سے بڑی عمر کا جانور، بھیڑ کا وہ بچہ، بھیڑ نر ہو یا مادہ، اگر تو 6 ماہ یا اس سے زیادہ کی مل جاتی ہے اس کو جزا کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اس شخص کے لیے رخصت ہے کہ جس کو استطاعت نہ ہو۔ اب استطاعت میں یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے کم ہیں یا مارکیٹ میں جانور کم ہیں، اب تو ماشاءاللہ جانور کافی ہوتے ہیں، لیکن پیسوں کے حساب سے دیکھا جائے تو مسنہ بکرا جانور مہنگا ہے، اور اگر کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو وہ بھیڑ کا جزا کر سکتا ہے۔ اس کی رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اسی طرح جانوروں میں عیب کے حوالے سے 4 شرائط ہیں، پچھلے جمعہ بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، نبینا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور بیمار لاغر نہ ہو، کوئی دائمی بیماری اسے نہ ہو، کوئی انفیکشن وغیرہ، پھر وہ کوئی لنگڑا نہ ہو جانور، یا کسی کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے، 3 ٹانگیں ٹھیک ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ہے یا کٹ گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ایسا لاغر اور دبلا جانور جو بالکل ہڈیاں جس کی نظر آ رہی ہو، اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ ایسا جس کے اندر گودا نہ ہو، والکثیر التی لا تنقی، ایسا لاغر جس کے اندر اس کی ہڈیوں میں بھی گودا نہ ہو۔ کچھ لوگ کرتے ہیں نا، کوئی بات نہیں سستا سا بکرا لے لو، کمزور ہے تو کیا ہوا، قربانی کرنی ہے نا، یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ رہنمائی کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ موٹے اور فربا جانور کیا کرو ذبح، تاکہ کل کو پل صراط پر تمہارے لیے یہ تمہاری بہترین سواری بنے۔ ایک حدیث ہے، اس کی سند تھوڑی کمزور ہے، لیکن اس میں تذکرہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں کل پل صراط پر ان جانوروں پر بیٹھ کے گزرا جائے گا جو قربانی کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے کسی پل کو، کسی سڑک کو پار کرنا ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، کوئی مہنگی سواری ہونی چاہیے، کوئی وزن اٹھانے والی، تیز رفتار والی، سہولت والی سواری ہونی چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے موٹے فربا جانور کیا کرو، یہ تمہارے لیے پل صراط میں فائدہ ہو دیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول قربانی کے حوالے سے یہی تھا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ یضحی کل سنۃ، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1507 نمبر اس کا حدیث کا نمبر ہے۔ اب جو ہم لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، بھئی اس دفعہ حالات کچھ ٹھیک نہیں، کاروبار میں مندہ چل رہا ہے جی، معاملات کچھ اس طرح کے ہیں، قربانی کرنا مشکل ہو جائے گا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں نا، مدینہ میں اکثر جو آپ کے گھر کے حالات ہیں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، 2 ماہ ایسے گزر جاتے کہ ہم اسودین میں گزارا کرتے۔ 2 ماہ، اس بات کو کبھی ذہن میں تصور کیجیے، ہم لوگوں کو ایک دن کھانا نہ ملے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے۔ روٹی چاول دال سبزی گوشت نہ ایک دن ملے، انسان کاٹنے کو دوڑتا ہے، گھر والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ کس پر گزارا کر رہے ہیں؟ اسودین، 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور، ایک جو گڑا تھا، مٹکا جو تھا، مشکیزہ جو تھا، اس میں رکھا ہوا پانی۔ اب مٹکا جو ہے اس میں پانی رکھے، جب آپ اس پہ ڈھکن رکھتے ہیں تو وہ بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، کالے رنگ کی شباہت دیتا ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہے یہ ہماری حالت تھی۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ غریب تھے، یہ بھی کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہجرت کے 2-3 سال تھوڑی مشقت پریشانی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کے پاس جو مال آتا، جو رزق آتا، جو کھجوریں آتی، پھر جو مال غنیمت میں سے حصہ آتا، آپ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس آپ مال نہیں رکھتے تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے صدقہ کے حوالہ سے، کہ آپ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی، ایک روایت میں ظہر کی، تو نماز پڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیری، نماز کا اختتام کیا، آپ فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کبھی یہ عمل دیکھا نہیں آقا علیہ السلام کا۔ تو واپس آئے تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا، تو خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا، ہدیۃً آیا، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ شام تک کا وقت بھی میرے گھر میں گزارے۔ آج ہمیں 1 گرام سونا مل جائے نا، مفت میں مل جائے، تو پورا سال انسان اس کو بیچتا۔ کیوں؟ ایمان اتنا کمزور ہے کہ پتہ نہیں آگے سے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا صدقے کا، اتنا شدید اور اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے کہ مال کبھی ٹھہرتا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب انس بن مالک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جنہوں نے 10 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں۔ یہ آپ کے گھر کے فرد کی طرح ہی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بکبشین، آپ 2 مینڈے، یعنی بھیڑ کا جو جانور ہوتا ہے نا پلا ہوا، وہ عرب نسل کا بھیڑ جو ہے، آپ وہ 2 مینڈے ذبح کرتے، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 2 مینڈوں کو ذبح کرتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں اگر دیکھیں، دھندہ جانور جو موجودہ دور ہے بھیڑ کا، اچھی نسل کا، اور کوئی کمزور آپ نے نہیں کیا۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے تازے فربا جانور ذبح کیا کرتے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین 2 مینڈے صحت مند ذبح کیا کرتے تھے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذر بنا کے
گھروں میں مال پڑا ہے، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں، اس کو بینک میں رکھ کے سود کھا لیں گے، لیکن اس کو کاروبار میں لگا کے نفع والا کام نہیں کریں گے، دنیا آخرت کا قربانی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھیے، یہ قربانی کا عمل اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، چہ جائے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اس کو کچھ محدثین نے واجب کہا ہے کہ لازم فرض نہیں ہے لیکن ضروری ہے، کیونکہ اس کی تاکید بڑی ہے۔ تاکید کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 3123، من کان لہ سعۃ، جس کو وسعت ہوئی، جس کو یہ اللہ نے سہولت میسر کی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، ولم یضحی، پھر اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب یہاں پر وسعت سے مراد کیا ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں جو حد زکوٰۃ کو پہنچتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ جو صاحب نصاب کے برابر مال رکھتا ہے، جس کے پاس کم از کم 52 تولے چاندی کے قریب مال ہے، تو وہ وسعت رکھتا ہے۔ یہ ساری خود ساختہ باتیں اپنی آراء ہیں۔ کیوں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوتے تھے، اور ایک سفر میں ہم موجود تھے تو گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ بھی شریک ہوئے۔ کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی گزارش کی تھی کہ ایک بندہ بھی پوری گائے ذبح کر سکتا ہے، 2 بندے بھی، 3 بندے بھی، یہ لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم 5 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں، اب 2 بندے نہیں مل رہے گائے کے لیے یا اونٹ کے لیے، اب اگر 5 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ 5 بندے پیسے ملا کر گائے یا اونٹ کر سکتے ہیں ذبح۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اتنے بندے ہوں گے تو گائے یا اونٹ ذبح کی جائے گی، 7 اور 10 بندے، یہ لازم نہیں ہے۔ یہ سہولت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے تھوڑے، اب مثال کے طور پہ 32 سے 35 ہزار یا 40 ہزار روپیہ اس دفعہ 1447 سن ہجری 2026 سن عیسوی میں گائے کا حصہ رکھا ہے۔ کچھ اجتماعی قربانی والے 32 ہزار لے رہے ہیں، کچھ 35 ہزار، کچھ 36 ہزار، کچھ 40 ہزار۔ اب اتنے میں ایک بکرا تو نہیں آتا، اور مارکیٹ میں جو صورتحال ہے، اگر نکلیں تو بھیڑ کا بچہ بھی مشکل ہے اتنی قیمت میں ملے، 32-35 ہزار کا جو جزا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسنہ جو بکرا ہے دوندا، وہ لوگوں نے زیادہ لینا ہے، وہ مہنگا ہے۔ اگر وہ نہ ملا تو جزا لیں گے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بھیڑ کے بچے 7 ماہ کا، 8 ماہ کا، 9 ماہ کا، 10 ماہ کا، اس کی قیمتیں بھی 60-70 ہزار 80 ہزار کے قریب انہوں نے کر دی۔ اب استطاعت قربانی اس حدیث سے واضح ہوئی کہ جس کے پاس کم از کم ایک جانور خریدنے کے یا جزء خریدنے کے یا ایک جانور کے اندر حصہ ڈالنے کے پیسے موجود ہیں، وہ بندہ صاحب استطاعت ہے قربانی میں۔ اس میں چاندی کی کوئی نصاب کی شرط نہیں ہے۔ اگر چاندی کے نصاب کی شرط ہوتی تو صحابہ کرام یہ 7 اور 10 حصے نہ کرتے، اور نبی علیہ السلام انہیں حکم نہ دیتے کہ ٹھیک ہے تم لوگ 7 بندے شریک ہو گئے، تم قربانی کر۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے، اور اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے اس حدیث کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں۔ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے گھر میں راشن ڈالنا، کسی کو کپڑے دینا، کسی کے بیٹی بیٹے کی شادی کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کے مکان کی تعمیر میں سہولت میں پیسے دے دینا، ان سب کا بڑا فائدہ ہے۔ سیلاب زدگان کو، زلزلہ زدگان کو، غریبوں کو پیسے دینا، سب اہمیتیں اپنی جگہ فضیلت والے کام ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں جو 10واں دن ہے اور ایام تشریق 11، 12، 13، یہ 4 دنوں میں کام کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے نیت کرنی ہے
کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی توفیق اور فضل سے اس کے دیے ہوئے مال میں سے قربانی کرنی ہے۔ جو کہتا ہے کہ بھائی یہ کر لو، معمولی سا جانور کر لو، اس کو بھائی تمہاری مرضی ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، تم نے اپنی قبر میں پھونکنا ہے اپنے آپ کو پھونکو۔ یہ بڑی غلاظتیں سننے کو ملتی ہیں ہر سال قربانی کے دور میں، مہینے میں۔ یہ دیکھیں اربوں کے جانور ذبح ہوتے ہیں، خون ضائع ہوتا ہے جی، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی، وہ گلی محلوں میں گند اکٹھا ہو جاتا ہے، تعفن پھیل جاتا ہے۔ تعفن قربانی کی وجہ سے نہیں پھیلتا، میری اور آپ کی بد اخلاقی سے پھیلتا ہے۔ ہمیں بیماری ہے۔ ابھی یہ چند ماہ پہلے سیلاب آیا تھا، یہ ندی نالے سارے بہہ گئے۔ کیوں بہے؟ ہم لوگوں کی خرابیوں کی وجہ سے۔ ہم نے ندی نالوں کے رسوں پر قبضے کر لیے، گھر سکول فیکٹریاں بنا لی، ڈیرے بنا لیے، اور اس کے اوپر بڑا ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے گندگی کی انتہا کر دی۔ میرا گھر بڑا صاف ہے، لاکھوں روپے کی میں نے ٹائل لگا دی، بہترین پردے ہیں، بہترین فرنیچر ہے، گھر کے اندر ایک دفعہ کوئی داخل ہو خوش ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے گھر کے گند کو اپنی گلی محلے میں پھینک دیتا ہوں۔ 7,000 ٹن سے زیادہ یہ کچرا نکلا ہے نالا بھیڑ میں سے۔ ایک نالے کی یہ داستان ہے، یہ کہیں دور کی بات نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ آپ جائیں سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ سے جا کے پتہ کر، جو نالا بھیڑ کے اندر سے گند نکلا ہے وہ کیا نکلا ہے؟ جو ہمارے گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں۔ کوئی کھانا بچ گیا نالی میں پھینک دیا، کوئی بچے کی غلاظت کے لیے پیمپر صاف کیے وہ پھینک دیے، شاپر پھینک دیا، جو گند ہم سمجھتے ہیں وہ نالی میں پھینک دیا۔ اس کا وجہ کیا بنا؟ ہمارے صاف ستھرے گھروں میں وہی گند آ گیا۔ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کے گھر بنائے، وہ پورے گھر کے فرنیچر تباہ، گراؤنڈ فلور تباہ، وہ گندا غلاظت والا پانی آ گیا جس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ 2 دن لوگوں کے گھروں میں پانی کھڑا رہا۔ اور کسی عام جگہ کی میں بات نہیں کر رہا، ماڈل ٹاؤن شہر کا یہ حال دیکھ لیجیے، رنگ پورا نیکے پورے کا حال دیکھ لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہے، خبریں ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں، یہ کوئی افسانے کی بات نہیں ہے۔ سیالکوٹ کینٹ کے اندر اسکی کے اندر پانی کھڑا تھا، لوگوں کے فرنیچر، گھریلو اشیاء، ہوم اپلائنسز برباد ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ ہماری گندگیوں کی وجہ سے۔ ہمارا گند ہمارے ہی سر پڑ گیا۔ تو یہ جو دین سے بیزاری ہے نا، یہ انسان کو غلاظتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جس وقت جو کام کرنے کا حکم ہے وہ کرو، تعویلیں نہ کرو۔ یہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم، اللہ کا ذکر کرو۔ 10، 11، 12، 13 ذوالحج کو قربانی کا حکم ہے، قربانی کرو، کوئی اور نیکی نہیں کرو۔ ٹھیک ہے تم نے کسی کی مدد کرنی ہے کرو، کسی بہن بھائی کو پیسے دینے ہیں دے دو، ہاں اگر کسی کی نیکی کرنی ہے نا کسی کے ساتھ تو پھر یہ بھی کام کرو کہ کسی کے گھر قربانی کا جانور پہنچاؤ۔ تمہارا کوئی بہن بھائی کمزور ہے، ضعیف ہے، مالی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو اپنے بڑے جانور میں شامل کر، اس کے گھر جانور دے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں قربانی کے جانور تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے حصے میں جزا آیا، اللہ کے نبی نے جانور تقسیم کیے۔ اب دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا سکھا کے گئے۔ آج ہم لوگ یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ میرے غریب محلے کے کمزور بندے نے قربانی کی ہے کہ نہیں۔ جو اچھی قربانی کرتا ہے وہ ماتھے پر آنکھیں رکھ لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں کتنا تیر مار لیا ہے۔ بھائی یہ تیری قربانی کسی کام کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تیرا خون پہنچا، تیرا خون آنتڑیاں غلاظتیں نالیوں میں بہہ گیا، کچرے میں چلا گیا جانور کا جو خون، ولا دماؤها، اور نہ خون پہنچا، اور گوشت جو ہے تیرے پیٹوں میں چلا گیا، تو نے کھایا، تیرے دوستوں نے کھایا، رشتہ داروں نے کھایا، اور اللہ نے اگر تجھے سمجھ بوجھ دی، توفیق دی، فضل کیا، تو نے غریبوں میں گوشت تقسیم کر دیا، سب کچھ تو نیچے رہ گئے، اللہ کو کیا پہنچا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔
اللہ کو تمہارا تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جب کوئی سہولت ملے، کوئی آسانی ملے، کوئی خوبی اللہ تمہیں عطا کرے، کسی نعمت سے نوازے، جھک جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی حسن بصری کو زیادہ ہنستے نہیں دیکھا، ہنستے بھی تھے تو بڑا تھوڑا، اور اکثر وہ غمگین رہتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ جناب آپ تو بڑے نیک اور متقی ہیں، آپ شاید ہی ہم نے کبھی سنا ہو یا دیکھا آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا، آپ اتنا غمگین کیوں رہتے ہیں، اتنے روتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہوں کی اتنی فکر نہیں ہے، کیوں؟ مجھے پتہ ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں گا، گریہ ازاری کروں گا، میری پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مجھے فکر ہے اپنی نیکیوں کی، میری نیکیاں کب ضائع ہو جائیں مجھے پتہ ہی نہیں لگنا، مجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ ادھر نیکی کر کے نکلے، جس پر بندے پر نیکی کی اس کو دو باتیں سنا دی، اس کو کسی محفل میں بیٹھ کے تانا دے دیا، جس کو زکوٰۃ دی اس کو کہہ دیا اور تم تو لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہو، ہمارے سامنے باتیں کرتے ہو، خود کام دھندا کرتے نہیں، لوگوں سے بھیک مانگتے ہو۔ یہ لفظ کہنا تھا، تیرے سارے صدقات گئے۔ کتنا خطرناک سودا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا نا کہ سارے اعمال کا راس، سر، اصل اساس کیا ہے؟ زبان۔ اگر یہ بگڑ گئی تو سب گیا، اگر یہ ٹھیک رہی سب بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب حج کے موقع پر گئے تو آپ نے بہترین قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا فرمایا ہے، اور اس حج میں آپ نے جو قربانی کی ہے بڑی لیوش کی ہے۔ ہم لوگ تو جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ ہمیں بھی مال دے، اچھی اور بہترین اور زیادہ قربانی کرے، یہ نیت رکھا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا، مالی حالات بڑے بہتر تھے، آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ کم از کم بھی کو 8 سے 10 لاکھ کا ہوتا ہے، اچھی نسل کا، درمیانہ۔ اور آپ نے جو اونٹ ذبح کیے وہ عرب کی قیمتی ترین نسل کے تھے، شام کے نسل کے، یعنی آج کے دور کے سب سے مہنگی نسل کیا ہے، اس دور کے سب سے قیمتی، کہ جس اونٹ کو رکھنا لوگ فخر سمجھتے تھے عرب کے لوگ، وہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بکری ذبح کی اور ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ اب دیکھیے کتنی قربانی کی ہے، کروڑوں کے حساب سے بنتی ہے۔ اگر 10 لاکھ بھی ایک اونٹ کا لگایا جائے یا 15 لاکھ لگایا جائے، صرف اونٹ ہی 15 کروڑ کے بن جاتے ہیں۔ اور ایک گائے اچھی جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ کے قریب، اور ایک بکرا 1.5 لاکھ کا، 1.25 لاکھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کروڑ سے زیادہ کی قربانی کی ہے، اور ہم ایک چھوٹا سا جانور لا کے ذبح کر کے میری قربانی ہوگی۔ اللہ قبول کرنے والا، کیسے قبول کرنے والا ہے؟ 10 کروڑ کے گھر میں تو بیٹھا ہے، کروڑ 1.5 کروڑ کی تیرے پاس گاڑیاں ہیں، تو 70-80 ہزار کا جانور ذبح کر کے کہتا ہے میری قربانی ہوگی؟ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ اللہ کو بھی دعا لگاتے ہو۔ اللہ کے رسول کی تاکید ہے، بہترین جانور کرو، اچھا موٹا فربا پلا ہوا جانور کرو، قیمتی جانور کرو، خوبصورت جانور کرو۔ ہم مارکیٹ میں جا کے جو کمزور اور طاقتور کے درمیانہ ہوتا ہے نا، جو نہ بہت بڑا ہے نہ بہت موٹا ہے نہ کمزور ہے، وہ لے کے آتے ہیں، اور پیسے کس لیے رکھتے ہیں؟ جی عید والے دن 4 پیسے پاس ہونے چاہیے۔ کیا کرو گے اس دن؟ کون سی شاپنگ کرنی ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت جو ہے 10 ذی الحج کی، وہ قربانی کرنا ہے۔ اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، نئے کپڑے لینا عید پہ یہ ضروری نہیں ہے، نئی جوتی لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ عید الاضحیٰ میں قربانی کی جائے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صوبان بیان کرتے ہیں، ہم سفر میں تھے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو گھر سے باہر ہوں، میں تو سعودیہ بیٹھا ہوں، میں لندن میں ہوں، میں ادھر عرب امارات کویت میں ہوں، UK USA میں ہوں، میں کیسے قربانی کروں؟ بچے ادھر ہے، میں ادھر ہے، چلو بیچ میں کسی میں حصہ ڈال۔ اب اللہ کے نبی کا سفر کا معمول کیا تھا؟ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ آپ کے خادموں میں سے ایک خادم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قربانی ادا فرمائی، آپ نے سفر میں بھی قربانی کی اور پھر حکم دیا کہ صوبان اس کا گوشت تقسیم بھی کرو اور اس کے گوشت کو استعمال بھی کرو۔ صوبان کہتے ہیں کہ میں وہ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ رکھا، تقسیم بھی کیا، کچھ گوشت بچا بھی لیا۔ کب تک؟ جب تک ہم مدینہ منورہ نہیں پہنچے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے کس کس موقع پر قربانی کی ہے، اور میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو ہر موقع پر ہیلے بہانے تلاش کرتا ہوں۔ ایام قربانی کے حوالے سے میں نے جیسے آپ کو پہلا بیان کیا ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، یوم العرفہ 9 ذی الحج یہ اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا دن ہے، استغفار کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی دن بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے، اور اس دن کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جو غیر حاجی ہیں وہ روزہ رکھیں گے، جو حج کر رہے ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی ہم لوگ جو مقیم ہیں۔ اس دن کے روزے کے بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے یہ پچھلے اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنا سستا پیکیج ہے! آج کل تو سہولتیں بھی بڑی ہیں، پنکھے ہیں، کولر ہیں، AC ہیں۔ 9 ذی الحج کو ویسے بھی مارکیٹیں بند ہیں، کام ہی ہوتا ہے، کیا ہم اس روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیکیج بڑا زبردست ہے۔ ایک سال جو گزر گیا، یعنی یہ جس سال میں ہم گزر رہے ہیں محرم سے لے کے اس ذی الحج تک، اور اگلا جو سال آنا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روزہ، ایک روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے، اس دن قربانی کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق بھی عید کے دن ہیں، یعنی 11 12 اور 13۔ اب قربانی کس وقت کرنی ہے؟ قربانی کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے۔ جو بندہ اپنی طرف سے تھوڑی جلد بازی کرتا ہے، کیا کہ جی فجر کے بعد میں جانور ذبح، کچھ لوگ کرتے ہیں آج بھی، فجر کے بعد کسائی کو بلایا، جانور ذبح کر کے سب کچھ پیکنگ صفائی کر کے، لو جی قربانی ہو گیا میں عید کی نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے عام جانور ذبح کیا جو اپنے گھر کے کھانے کے لیے، وہ بے شک 10 لاکھ کا جانور لایا ہے، اگر عید کی نماز سے پہلے اس نے ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ جو مرضی کرتے پھرو، قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد، عید کی نماز پڑھ کے آئیں، اپنے جانور کو ذبح کریں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے کچھ تاکیدیں فرمائی ہیں۔ آپ جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کی گردن پر ٹانگ رکھ کے، بکرا جب ذبح کرتے تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے یا ٹانگ رکھ کے اس کو قبلہ رخ اس کا منہ کر کے اس جانور کو ذبح کرتے اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے۔ ایک حدیث میں دعا آئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح کرتے، عید کا دن آتا، آپ 2 موٹے فربا صحت مند مینڈے بھیڑ کے بچے جو ہیں وہ ذبح کرتے اور آپ ان کی گردن پر پاؤں رکھ کے یہ دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد
و امتی بسم اللہ واللہ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ دعا پڑھ سکتا ہے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جانور کو ذبح کریں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم ترین کام قربانی کے حوالے سے، جو جانور ذبح کرنا ہے نا، اس کے مال کو کوشش کریں حلال مال ہونا چاہیے۔ کیوں؟ صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المسلمین بہ المرسلین۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے مومنوں کہ اپنی کمائی کو پاک کرو، جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا انبیاء کو۔ انبیاء کو سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے انبیاء کی جماعت، اس رزق میں سے کھاؤ جو پاک ہے، اور نیک اعمال کرو، اور میں تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہوں۔ کسی نے بہن کا حصہ کھا لیا، بھائی کا حصہ کھا لیا، کسی غریب کو دا لگا لیا، کسی دکاندار کو، کسی وپاری کو دا لگا کے مال لے آئے ہو، جانور لے آئے ہو، اس کی قربانی نہیں ہونی۔ یہ کوشش کریں میرا اور آپ کا جو مال ہو وہ حلال مال ہونا چاہیے۔ دغا، فریب، دجل، کسی کے حق کو غصب کر کے، بینکوں سے سود کے منافع لے کے قربانیاں نہیں ہوتی۔ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور اگر حوالہ چاہیے تو گھر جا کر صحیح مسلم کی یہ حدیث خود پڑھ لیجئے گا، انٹرنیشنل نمبری ہے 1015، عربی کتاب کا نمبر ہے 540، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، کوئی بھی صدقہ کرو، قربانی کرو، مال خرچ کرو، حلال مال سے ہونا چاہیے۔ اور اونٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اونٹ کو جب ذبح کرنا ہے، اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے، اس کی بائیں ٹانگ کو کھڑے کوئی باندھ دینا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگا دینا ہے، اس کی شارک پر چھری کے ساتھ یا نیزے کے ساتھ یا تیز آلے کے ساتھ وار کرنا ہے۔ جب اس کا خون نکل جائے تو یہ اس کی قربانی کا طریقہ ہے، جس کو نہر کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کا جانور آپے سے باہر ہو جائے، جانور قابو نہیں آ رہا، اب وہ کیا کرے؟ اب اس شخص کے لیے یہ حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں یہ معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کہ جانوروں میں سے کچھ وحشی ہو جاتے ہیں۔ صحابی نے کیا کیا؟ اس نے تیر لے کے، گائے آپے سے باہر ہو گئی، اس کو تیر مارا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی جانور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جان کو نقصان اکثر ہوتا ہے، عید میں بڑا جانور جو ہے وہ مارنے پہ اتر آتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ اس پر کوئی تیر یا کوئی نیزہ یا کوئی فائر وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو جانور وحشی ہو جائے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو وحشی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کا حوالہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3183 میں ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم اللہ کے دیے ہوئے پاک اور حلال مال میں سے قربانی کریں، اور اس قربانی میں اپنے غریب، نادار، ضرورت مند بہن بھائیوں کو، اپنے مسجد کے نمازیوں کو، مسجد کے محتممین جو ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، مسجد کا امام ہو گیا، مسجد کا خادم ہو گیا، ان کا بھی خیال رکھیں، اور معاشرے میں جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں ان کا لازمی خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کو اپنے عزیز و کرم میں تقسیم بھی کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویجعلنا منہم. اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مظلوموں کی مجبوروں کی بے قصوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں روحانی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اجر عطا فرما. اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس مسجد کے نمازی ہیں ہمارے عزیز و اقارب ہیں ہمارے دوست احباب ہیں ملنے ملانے والے ہیں جتنے بھی مومن ایمان کی حالت سے اللہ اس دنیا سے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما مقروضوں کے قرض ادا کر دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے خزانوں سے اتنا مال عطا فرما کہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق اچھی اور بہترین قربانی کرے. اے اللہ اس قربانی کے دنوں میں اپنے لیے خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے بچا. اے اللہ ہمیں اس خوشی کے دنوں میں اس خوشی کے لمحات میں اپنے عزیز و اقارب کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے اور اپنی گھروں میں دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرمانا. قربانی کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو کسائی ہے اس کو آپ نے قربانی کے گوشت میں سے اجرت نہیں دینی. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ کسائی کو پیسے نہیں دیتے یا کسائی کہتا ہے جی ہم پیسے نہیں لیں گے آپ ہمیں گوشت کا فلاں حصہ دے دیں. یہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. آپ نے کسائی کو اجرت دینی ہے یہاں تک کہ اس کی کھال اور اس کی اجرت بھی نہیں دینی اس کو جو ناقابل استعمال چیز ہوتی ہے اس کو اس کی اجرت میں جو مال جو منفعت آپ نے طے کی ہے. اور دوسری چیز کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک متھ بن گئی ہے نا جی محرم سے پہلے ختم کرنا ہے یا 3 دن یا 10 دن میں اس کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 3 دن کے لیے جو رخصت دی تھی کہ 3 دن تک گوشت ختم کرو یا بانٹ دو وہ اب ختم کر دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کوئی زیادہ قربانی کرتا ہے گوشت رکھنے کی سہولت ہے تو وہ 1 ذی الحجہ سے آئندہ ذی الحجہ تک اپنے گوشت کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن کوئی زیادہ بھی چاہے تو کر سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سہولت دی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.